ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر بتائے گا کہ جب غسل میت ہو رہا ہوتا ہے تو چہرہ دھلانے سے پہلے پانی ایسے چہرے پہ ڈال دیا جاتا ہے سر کو اٹھائے بغیر, تو میت کی ناک اور منہ میں بھی پانی چلا جاتا ہے اور کیئر نہیں کی جاتی, تو اس کو ایسے ہی کہتے ہیں نا اللہ کرام تکلیف ہوتی ہے جیسے زندگی میں ہوتی تھی, تو پھر یہ کیئر کرنی چاہیے. اور جب میت کو تیار کر لیتے ہیں تو غسالہ اس سے معافی مانگتی ہے, جسے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, غسل میں کمی رہ گئی ہو, اور پھر لوگوں سے بھی کہتی ہے معافی مانگ لو. اور پھر خالہ کو بلایا جاتا ہے کہ وہ دودھ بخشوائے. تو یہ کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ چیز کیا ہے یہ کہ خالہ دودھ بخشواتی ہے؟ ہاں, اس کو کہتے ہیں خالہ کو بلاؤ, خالہ دودھ بخشوائے گی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مردے کو جب غسل دیتے ہیں تو اس کے چہرے پہ اس طرح پانی ڈالتے ہیں تو وہ ناک میں بھی چلا جاتا ہے, منہ میں, تو کیا یہ اس زمرے میں آئے گا کہ جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی ہوتی ہے؟ تو اگر زندہ انسان کے منہ میں پانی بھر دو تو اس کو تکلیف ہوگی, مردے کو بھی ہوگی. دیکھیے یہ اس میں نہیں آتا, یہ مطلب اضافی جو تکالیف ہوتی ہیں, کیونکہ مردے کے منہ میں پانی چلا بھی جائے تو وہ اندر نہیں جاتا, کیونکہ منہ بند ہی ہوتا ہے, وہ پھر باہر ہی نکل آتا ہے. اس طرح ناک میں پانی یہ نہیں کہ دماغ کو چڑھ جائے گا, بلکہ وہ ایک حد تک جائے گا, کیونکہ اب تو اندر سانس کھینچنے کا معاملہ ہی نہیں ہے, وہ پانی باہر آ جاتا ہے. اور پھر حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ چہرے وغیرہ دھلوانے کے بعد کوئی روئی سے اچھی طریقے سے ذرا خشک وغیرہ کر دیں, منہ کے اندر بھی ناک کے اندر بھی. گیلی روئی ڈالنے کا حکم بھی, اگر پانی ڈال دیا تو سوکھی روئی سے اس کو خشک کر دیں, یہ بہتر ہے. لیکن اس میں کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین غسالہ جو ہوتی ہیں میت کو غسل دے لیتی ہیں تو پھر کہتی ہیں معافی مانگتی بھی, معاف کر دو کچھ چیز رہ گئی تو, اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں غسل کے بعد تم بھی معافی مانگ لو. اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے چیزیں ہم نے بہت ساری بنائی ہوتی ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بنانے کے بعد ہم اس کو اس طرح اپنے اندر رائج کر دیتے ہیں کہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس کو دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. مردے سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اگر غلطی کی ہے تو زندگی میں معافی مانگے, اور اگر غسل دیا ہے آپ نے تو اس میں اگر آپ نے جان بوجھ کر کوتاہی کی ہے, مردہ کیا معاف کرے گا بیچارہ, یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اگرچہ غسل مردے کا حق بھی تھا, لیکن یہ حق شرع بھی ہے. اللہ سے معافی مانگے, بندے سے اس سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح دوسروں کو ترغیب دینا, تم بھی معافی مانگو, یہ اپنے پاس سے وضع کردہ ایک بدعت ہے. اس طرح کی چیزوں کو ختم کیا جائے. ایک ہی کہتے ہیں کہ خالہ کو بلایا جاتا ہے کہ دودھ بخشوائے. لا حول ولا قوت. اگر ماں کو بلاتے تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ماں نے دودھ پلایا ہے, وہ بھی وہ ماں جو دودھ پلائے, جو پاؤڈر پہ بچوں کو پال رہی ہے وہ کیا دودھ بخشوائے گی اپنا. لیکن خالہ اگر آ بھی جاتی ہے تو یہ مطلب یہ کہ بالکل ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہر شخص جب اپنے آپ کو ایسا پاتا ہے کہ اپنے اطراف میں سارے بیچارے کم علم ہوتے ہیں, اور خصوصی طور پہ موت میت کے معاملات چونکہ روزمرہ نہیں ہوتے, کبھی کبھار ہوتے ہیں, اور ان کی معلومات اکثر نہیں ہوتی, تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں. اور ایک کانا نہیں تو اندھے راجہ ہیں بالکل, کہ جو خلاف شرع بات کر رہے ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ تھوڑی معلومات ہیں, تھوڑی نہیں, دینی معلومات کچھ میں کوتاہی کر رہے ہیں, چلو پھر یہ تو ہے اندھوں میں کانا راجہ. اور جو بدعت ایجاد کر رہا ہو, نئی نئی چیزیں پیدا کر رہا ہو, اور اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کو غیر دین کو دین بنا کر پیش کر رہا ہو, یہ اندھوں میں کاڑا راجہ نہیں ہے بلکہ اندھوں میں اندھے راجہ ہے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے, کوئی بہن اگر سن رہی ہیں اس طرح کی انہوں نے خرافات لوگوں کے درمیان عام کی ہیں, تو اکثر ہماری ناک اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ایک عالم اور مفتی کا صحیح مشورہ اور قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح تعلیم بھی ہمیں بری لگنے لگتی ہے. اس میں آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے ایمان کا مسئلہ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کو سن کر نفرت محسوس کریں اور اپنی ایجاد کردہ بدعات کو عام کرنے میں فخر محسوس کریں, تو ہوگا کیا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.